بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما کنت حیا۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے تاکید کی ہے نماز کی، والزکاة، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے نیکوکار بنایا ہے میری والدہ کا، خدمتگار بنایا ہے مجھے والدہ کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے ساتھ ہی اپنا جو تعارف کرواتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ان کی پیدائش کو ایک معجزہ بنا دیا اور اپنی نشانی قرار دیا، لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی، معجزانہ طریقے سے ان کی ولادت، معجزانہ طریقے سے پیدائش کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اپنا تعارف پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کمالات دیے ہیں ان کا تعارف۔ تو سب سے پہلا تعارف انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کی جو معجزانہ پیدائش تھی تاکہ کسی کو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ وہ اس طرح کے کمالات جو ہیں ان کے اندر اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر خدائی صفات ہیں۔ میرے اندر کوئی خدائی صفات نہیں ہے، نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں۔ انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسائیوں کے گمراہ کن جو عقائد تھے ان کی بھی تردید ہو گئی، اور عبد اللہ کہہ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوں، مقبول بندہ ہوں، یہودیوں کے عقائد کی اور ان کے گمراہ کن تصورات کی تردید ہو گئی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی، حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی، اور انبیاء کو عام انسان کے مرتبے سے بھی نیچے اتار کر توہین ان کی۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ گمراہی کی انتہا پہ چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک گروہ جو ہے اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا، ابن اللہ، ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا۔ مریم علیہ السلام کو بھی خدا قرار دیا۔ ان کی تعظیم کے اندر اس قدر گمراہ ہو گئے کہ غلو کے اندر کہ ان کو خدا مخلوق کے مقام سے اٹھا کر جو ہے وہ خدا بنا دیا۔ تو تعظیم جو ہے بعض اوقات اس گمراہی کا باعث بنتی ہے کہ غیر معمولی تعظیم وہ بھی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، اور عام انسانوں سے نیچے توہین اور تذلیل کا جو پہلو یہودیوں نے اختیار کیا وہ بھی گمراہی کے اندر چلے گئے۔ تو اپنا تعارف یہ کروایا انی عبد اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، لیکن خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عنایت فرمائی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بھی۔ ظاہر پیدائش کے ساتھ تو کوئی کتاب نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں خوشخبری
یا پیشن گوئی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نبوت سے بھی نوازے گا، اور چونکہ یہ دونوں چیزیں قطعی اور یقینی وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو گویا کہ مجھے ابھی سے نبوت اور کتاب عطا فرما دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں مجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا، کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ وجعلنی مبارکا، اور میرے وجود کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، میرا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر جگہ اعزاز اور اکرام مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ میرے وجود کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو بابرکت بنانے کا مقصد یا مفہوم کیا ہے یہاں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا آخری نبی، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک اتمام حجت، ظاہری اتمام حجت ان کا کر دیا کہ کوئی شک اور شبہ ان کی نبوت کے اندر بھی باقی نہیں، کہ ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کھلی نشانی تھی اور کھلا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، کہ پیدائش بھی، پیدائش کے ساتھ ہم کلام ہونا بھی، پھر مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، کھلے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے، تو ان کا وجود ہی بابرکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ تو نماز اور زکوٰۃ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھی، آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھی، ہر شریعت کے اندر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ نماز، اور مال کی پاکیزگی کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ رہی ہے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ احکام دیے ہیں۔ اور زندگی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اٹھایا جانا بھی ان کا بابرکت، اور دوبارہ جس وقت نزول فرمائیں گے تو اس وقت بھی ان کی زندگی کے اندر یہی احکام، نماز اور روزے کے احکام جو ہیں اسی طرح برقرار رہیں گے۔ گو کہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تو وہ احکام نہیں ہیں، لیکن دوبارہ جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو نماز، روزہ اور شریعت محمدی کی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی پابندی کریں گے۔ دجال کے ساتھ جو معرکہ ہوگا اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی حکومت کا قیام ہوگا اور عادلانہ نظام قائم کریں گے، اور ان احکام کی ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں ان احکام کی پابندی کرتا رہوں گا۔ وبرا بوالدتی، اور میں برن اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار ہوں، یعنی ان کی خدمت کرنے والا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خاص خصوصیت والدہ کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ والد ہوتے تو ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا، لیکن یہاں پر چونکہ والد تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے پیدائش کی ہے، تو برم بوالدتی، میری والدہ ہی ہیں، تو والدہ کی خدمت زندگی بھر کرتا رہوں گا، نیکوکار رہوں گا، اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتا رہوں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبار، کوئی سرکش نہیں بنایا، شقیًا، بدبخت بھی نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنے رحمتیں کی ہیں اور یہ انعامات سے نوازا، اعزاز اور اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو ایسا شخص کس طرح سرکش ہو سکتا ہے؟ اپنی والدین کا، اپنی ماں کا کیسے سرکش ہو سکتا ہے، شقیہ، اور کیسے بدبخت ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے
نوازا ہے۔ والسلام علیہ، سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت، اس دن جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، ویوم اموت، اور وہ دن جس دن میری موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی میرا ہر مرحلہ اعزاز اور اکرام کا اللہ تعالیٰ کیا خصوصی اعزاز، تو پیدائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے، اور دوبارہ جب میری موت آئے گی تو موت بھی چونکہ غیر معمولی طریقے سے ہے کہ اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوگا، اور پھر ایک عرصے تک جو ہے اس دنیا کے اندر رہیں گے، 40 سال ان کی حکومت رہے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر دوبارہ موت آئے گی تو اتنے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو موت بھی دوبارہ جس وقت میری ہوگی تو عزت اور اکرام کے ساتھ ہی ہوگی، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انبیاء علیہ السلام کو خصوصی اعزاز اور اکرام کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خصوصی اعزاز اور اکرام کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو ہر مرحلہ جو ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا ہے، اکرام کا ہے، سلامتی کا ہے۔ تو یہ تعارف عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کروا دیا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت، یہ ہے ان کا تعارف، یہ ان کی حقیقت ہے، جن کے بارے میں دو بڑے گروہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ عیسائی بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور یہودی بھی گمراہی کا شکار ہوئے ان کے بارے میں اپنے عقائد کے اندر۔ تو اصل حقیقت یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کے کتنے مقبول بندے، خاص بندے، اللہ تعالیٰ نے کتنے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو نوازا، نبوت عطا فرمائی۔ تو نہ تو وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ وہ یہودیوں کے اس تہمت کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو عام انسانوں سے بھی کم تر گرا دیا ہے، نہ وہ حیثیت ہے ان کی۔ اس لیے یہ حقیقت ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، قول الحق، یہ میری سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے اندر یہ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں گروہ، عیسائی بھی جس کے اندر شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے ولادت کو خدا بنا بیٹھے وہ، اور دوسروں نے تہمتیں لگائی، تو یہ دونوں شکوک اور شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قول الحق، حق بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں، سچائی کی بات یہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، اولاد سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ جس ذات کے پاس یہ قدرت ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کا محتاج تو وہ ہوتا ہے جو کہ بڑھاپے کے اندر اپنے سہارے ڈھونڈتا ہے اور محتاج ہوتا ہے اپنے نظام کو چلانے میں، اپنے کام کاج کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا ایک کلمہ کن اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ سہاروں کی ضرورت ہے، اور نہ خداؤں کی کسی لمیٹڈ کمپنی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کن فیکونی قوت ہے اس کے پاس، قادر مطلق ہستی ہے، کائنات کے سارے نظام کو خود چلا رہا ہے، اس لیے وہ کسی چیز کا جب محتاج نہیں ہے تو بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو۔ اتنے سادہ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اس عقیدے کی جس کے بارے میں یہ لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، ان سارے نقائص سے اور محتاجیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے
کسی چیز کا تو بہت زیادہ اس کو منصوبہ بندی کی ضرورت بھی نہیں، نہ کسی کی محتاج، نہ اس کی ذات کسی کی محتاج ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی محسن، میرا بھی پالنے والا ہے، میرا بھی رب ہے، میرا بھی مالک اور میرا بھی آقا ہے۔ وَرَبُّكُمْ، تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی آقا ہے، تمہارا بھی محسن ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے، اس لیے فَاعْبُدُوهُ، عبادت اسی کی کرو۔ جب سارے احسانات اسی کے، پالنے والا وہی، دینے والا وہی اور مالک وہی، تو عبادت کا مستحق بھی فَاعْبُدُوهُ۔ یہ ہے سارا خلاصہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی، کہ اللہ کے نبی اور رسول سے ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، کسی نے اپنی بندگی کی طرف نہیں بلایا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو، میری اطاعت اور فرمان برداری اس لیے کرو کہ میں خدا ہوں۔ خدائی حیثیت سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے تو اطاعت کی طرف بلایا اپنی، لیکن بندگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو عقیدہ توحید بڑا صاف اور شفاف یہاں پر بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کی جو خصوصیت اور صفت ہے، اس کے اندر رب مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، اس ذات کے جس کے بے پناہ احسانات ہوں اور بے پناہ نوازشیں ہوں، اس ذات کو بھی کہا جاتا ہے فَاعْبُدُوهُ، اس لیے وہی بندگی، اسی کی بندگی کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ باقی سارے ٹیڑھے راستے ہیں، باقی گمراہی کے راستے ہیں کہ تعظیم کر کے ان کو خدا بنا دیا جائے، یا ان پر تہمتیں لگا کر ان کو جو ہے وہ نبوت کے مقام سے بھی نیچے اور انسان کے مقام سے بھی نیچے گرا دیا جائے، سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حقیقت بھی بیان کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو پیغام دینا تھا وہ بھی دے دیا۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔